تو جن سے صبر نہیں ہوتا نا, ایک کام سوچا کرو کہ جب بھی کوئی کام مشکل لگ رہا ہو نا تو خوب سمجھ لو اللہ نے انسان کی باڈی میں فلیکسیبلٹی رکھی ہے, لچک رکھی ہے. جو کام مشکل ہے نا وہ پہلی دفعہ میں مشکل ہوتا ہے, دوسری دفعہ میں تھوڑا آسان, تیسری دفعہ میں اور زیادہ آسان, چوتھی دفعہ میں اور زیادہ آسان, پانچویں میں اور, حتیٰ کہ پھر وہ مشکل کام آسان نہیں بلکہ وہ مشکل رہتا نہیں ہے, اور کچھ دنوں میں پھر وہ مزیدار بن جاتا ہے, پھر وہ دل کرتا ہے کرنے کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جابر بن, دیکھو گرمیوں میں روزے رکھنا آسان کام ہے مشکل کام ہے. ابھی روزے بہت مشکل ہیں. ہمارے بچوں نے 9 محرم وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا تھا نا, ٹائٹ خاندانی گرمی تھی, سب نے رکھا فیملی میں, ہم نے بھی رکھا. عصر کے بعد ایسے لگ رہا تھا جنازے پڑے ہوئے ہیں. میں عصر کی نماز پڑھ کے گھر گیا, ایک بچہ ادھر الٹا پڑا ہوا ہے. میں نے غصہ آیا, تو کم بختو تم جماعت کی نماز نہیں پڑھی؟ تو گھر والوں نے بتایا نماز پڑھ کے آئے ہیں, آتے ہی کوئی ادھر پڑا ہوا ہے کوئی ادھر پڑا ہوا ہے. اتنی مجھے بھی لگ رہی تھی پیاس, اتنی ٹائٹ گرمی تھی نا, اور ہم دھوپ میں چلے پھرے بھی, تو حالت خراب ہو گئی سب کی. میں نے گھر میں کہا تھا کہ میں افطاری کروں گا مغرب کی نماز پڑھ کے, پہلے تمیز سے یہاں نماز پڑھاؤں گا خشوع و خضوع کے ساتھ, ایک کھجور کھا کے روزہ افطار کروں گا تاکہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو. تقریباً 4 بجے تک یہی جذبہ تھا. اس کے بعد جب حالت زیادہ خراب ہوئی ہے نا, ہم نے کہا بھائی پہلے کیا کرو, کھانا کھلا دو, کچھ پلا دو ہمیں. اور پھر میں نے افطاری میں, گرمی کا تھا نا روزہ, تربوز لے کر آیا. میں نے پوری زندگی میں اتنی اسپیڈ سے تربوز نہیں کھائے ہوں گے کبھی, نہ پکوڑے کو ہاتھ جا رہا ہے نہ سموسے کو, کیونکہ پیاس اتنی زیادہ تھی نا, تربوز ہی پھوڑ گیا, پورا پھوڑ دیا. اتنا تربوز شاید ایک ٹائم پہ زندگی میں نہیں کبھی کھایا ہوں میں. تو کتنا مشکل کام ہے نا. اب اگلے دن ہمت ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ ویسے تو عید کا دن تھا, اگلے دن حرام ہے روزہ, لیکن آدمی دوبارہ روزہ رکھتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا بھائی بہت ہو گئی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ ہمت کر کے پھر رکھ لو, اللہ نے ایسی پاورفل باڈی بنائی ہے نا انسان کی, وہ باڈی یوز ٹو ہونا شروع ہوتی ہے, باڈی لڑنا سیکھتی ہے. ہاں اتنا نہ ہو کہ انا للہ ہی ہو جائے اس کا. نفلی روزہ ہے تو اس میں آپ ORS کی ایک بوتل ساتھ میں احتیاطاً رکھ لو کہ یار اگر زیادہ ہی حالت غیر ہوئی تو پھر توڑ دیں گے روزہ, پھر توڑنا واجب ہے. ہماری ایسی حالت نہیں تھی کہ ہم مرنے لگے تھے یا چکر آنے لگے تھے, ظاہر ہے بس شدت تھی پیاس کی, ورنہ مرنا آسان نہیں ہوتا. ڈی ہائیڈریشن ہو رہا ہے تو پھر تو فوراً توڑو روزہ نا, وہ تو حرام ہے پھر روزہ رکھنا کمپلیٹ. تو رمضان کا روزہ بھی واجب ہے توڑنا. سب سے پہلے تو جان ہے نا, اگر چکر آنا شروع ہو گئے نا, یہ اصول یاد رکھو. روزہ رکھا آپ نے گرمی میں اور آپ کو لگا کہ لوگ گھوم رہے ہیں, تو سمجھ لو کہ روزہ توڑنا اب آپ پہ کیا ہو گیا ہے, واجب. توڑ دو فوراً. جب تک گھوم نہیں رہی دنیا اس کا مطلب نارمل ہے سب کچھ. تو اب دیکھو ہم نے ایک روزہ رکھا, اب ہماری ہمت نہیں ہو بھائی دوبارہ ہوگی بھی تو 100 دفعہ سوچنا پڑے گا. رکھ لیا میں نے, بعد میں بھی ایک آدھ رکھ لیا, کوئی اتنا وہ نہیں ہے, لیکن مشکل ہوتا ہے انسان کو گرمی میں روزہ رکھنا. لیکن صحابہ کرام کو آپ دیکھو, گرمیوں میں اتنے روزے رکھتے تھے نا نفلی, یوز ٹو ہو گئے تھے. وہ میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہیں یار, تلوار اتنی بھاری ہاتھ میں اٹھا, اور ان کے ہاں یہ خوراکیں نہیں تھی ہائیجینک جو آج کل ڈاکٹر بتا رہے ہوتے ہیں, اتنی کیلوریز اور اتنے پروٹین اور کیٹو ڈائٹ اور فلانی ڈائٹ اور ڈمکانی ڈائٹ, کچھ بھی نہیں. کھجور اور گوشت بس, تیسری کوئی چیز, اور جو کھجور گوشت کبھی ہفتے میں 1 آدھ دن مل گیا, اور چربی کھاتے تھے, یہ کوکنگ آئل نہیں کھاتے تھے وہ. تو اور میں نے خود کنٹینیو کئی روزے رکھ کے یہ تجربہ کیا ہے, یہ اپنا 1-2 دفعہ آپ لوگ کے سامنے تجربہ شیئر بھی کر چکا ہوں. 24 گھنٹے میں, آپ کو یاد ہے نا پچھلے اتوار کو میں نے بیان کیا تھا, اس میں بھی میرا روزہ تھا, میں نے بتایا نہیں تھا روزہ, لیکن چلو اتنے بڑی کوئی کمال بھی نہیں ہے کوئی روزہ رکھ لینا. رات 10 بجے میں نے کھانا کھایا گرمی کے روزے میں. اگلے دن مغرب میں 1 کھجور یا چند کھجورے سے روزہ افطار کر کے میں نے 2-2.5 گھنٹے کا بیان کیا ہے, اس کے بعد جا کے کھانا کھایا. تو کوئی یہ نہیں بتانا مقصد کہ میں بہت پاورفل ہوں یا میرے اندر بہت زیادہ برداشت ہے, ایسا نہیں ہے.
جب آپ نے کھوپڑی میں بٹھا لیا نا کہ یہ کرنا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے, کوئی ویکنیس نہیں, کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوتی انسان. جس طرح آپ کا باڈی کو عادی بناؤ گے باڈی اس کی عادی بن جائے گی. تو صحابہ کرام میں بعض صحابہ بہت روزے رکھتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے یا معاذ بن جبل تھے, نام میں صحابی کا بھول رہا ہوں, ان کی جب موت کا وقت آیا نا تو وہ رونے لگے. لوگوں نے کہا شاید اب اپنے بچھڑ رہے ہیں تو اس لیے رونا آ رہا ہے. انہوں نے کہا نا 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 نا, انہوں نے کہا کہ مجھے رونا اس پر آ رہا ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے شدید گرمیوں میں روزے رکھا کرتا تھا, پیاس برداشت کیا کرتا تھا, بھوک برداشت کیا کرتا تھا, اس کا اپنا ایک مزہ تھا. اب یہ مزے, اب کھانے پینے کے مزے تو ہو سکتے ہیں جنت میں ہوں, یہ جو بھوک پیاس برداشت کرنے کا جو مزہ تھا نا اللہ کے لیے, اس مزے سے محروم ہو رہا ہوں. عمل کا دروازہ کیا ہو رہا ہے, بند. یہ وہی بات ہے جو میں نے ابھی کہی تھی کہ جو کام مشکل ہوتا ہے نا, آپ جب کرنا شروع کرتے ہو تو پہلے دن زیادہ مشکل, دوسرے دن تھوڑا کم مشکل. آپ روزہ رکھ کے دیکھو نا, 3 روزے اکٹھے رکھو, پہلے دن بہت مشکل لگے گا آپ کو, روزہ اٹھا ہی نہیں جائے گا سحری میں. جتنی مرضی نیت کرو, صبح آدمی کہے گا یار میں پاگل ہوں کہ اچھا بھلا چل رہی ہے ہنسی خوشی زندگی, بلا وجہ میں روزہ رکھ لوں. یہ شیطان آپ کو یہ کہے گا. لہذا 6 مہینے سوچنے میں گزر جائیں گے آپ کے, ٹھیک ہے نا, ہمت نہیں ہوگی. لیکن ایک دن رکھ لیا آپ نے, ہو سکتا ہے دن میں 6-7 دفعہ خیال آئے کہ کل نہیں رکھنا بھائی, لیکن جب آپ افطار کرو گے نا تو آپ کہو گے یار تھوڑی ٹینشن اٹھا کے کل بھی رکھ لیتا ہوں. ٹینشن ہوگی اس میں بھی, پہلے دن کی نسبت کم ہوگی, تیسرے دن اور کم ہوگی. تو جب عادت ڈال لیتا ہے انسان تو پہلے اسٹیپ میں ٹینشن ختم ہوتی ہے. مزید کنٹینیو کرتا رہے تو وہ ٹینشن کے بجائے مرغوب اور لذیذ بن جاتی ہے. تبھی حضرت جابر بن عبداللہ کو کیا ہو رہا ہے, غم ہو رہا ہے, غم ہو رہا ہے کہ بھائی یہ تو نعمت مجھ سے چھوٹ گئی. میں پشاور میں تھا نا, ایک بزرگ کی بات تھی, بڑا ایک پٹھان تھا, بڑا مجاہد تھا, رشیا کے دور میں بہت جہاد کیا اس نے, بڑے بوڑھے ہو گئے تھے وہ, 99-90 سال ان کی عمر. ہم کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں بیٹھا ہوا تھا تو کسی کو ہو گیا, ٹاپک چھیڑ دیتے ہیں نا لوگ, آٹو پہ ہو گئے ہیں, اب جہاں میں بیٹھا ہوں خود ہی 4 شادیاں چھیڑ دیتے ہیں. تو وہ 90 سال یا 80 سال کے بزرگ تھے, ان سے کہنے لگے بھائی آپ بھی 4 شادیاں کر لو, یہ کر لو وغیرہ وغیرہ نا. میں چپ بیٹھا ہوا ہوں خود ہی. تو بزرگ نے ایک بڑی مزے کی بات کی, کیونکہ وہ افغان جو رشیا کے خلاف جہاد میں بہت لڑائی لڑی تھی اس نے. کہتا ہے مزہ صرف 2 چیزوں میں اللہ نے رکھا ہے, مزہ صرف 2 چیزوں میں. یہ میں بتا رہا ہوں جب انسان کی فطرت ٹھیک ہو جائے تو کیا سوچ ہوتی ہے. کہتا ہے خدا کی راہ میں لڑنے میں جب پتا ہو کہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کب مر سکتے ہیں, اس وقت یہ جذبہ نا انسان کو کہ یار میرا اللہ مجھے اس کنڈیشن میں دیکھ رہا ہے.